اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں، ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا. یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا، اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے. امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے ملک شام میں، دمشق میں، دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا. ایک عصر کی نماز ہوگی، جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، اللہ کریم ان کو اتارے گا، وہ آئیں گے. حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے. اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز نہیں پڑھاتے، امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے، حاکم آپ ہی ہوں گے، منتظم آپ ہی ہوں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے. پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا. اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور حدیث پاک میں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ عقیدہ ختم کرو، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے، وہاں تک لے کر جائیں گے. مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے، ختم ہو چکا ہوگا. دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے ملک شام تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا. یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے. اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا، لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا. صبر کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے، رات کے بعد اجالا آنا ہے. ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز. میرے عزیزو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا. امام مہدی کی عمر 49 سال یا 50 سال کے آس پاس ہوگی. وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے. آپ کی جنازہ کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، وہیں دفن ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ روضہ مبارکہ، اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں دفن ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے، ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی، میرے مصطفیٰ کی. شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ دفن ہو چکے ہوں گے، قیامت قریب آ چکی ہوگی. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا. ہاں اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی. جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے. یہ دو لوگ نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے. دو آدمی نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے. اور یہ ابھی موجود ہے یافس بن نوح کی اولاد میں سے. یہ ایک جزیرے میں قید ہے، وہ واللہ عالم، لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا. یہ قوم آ نہیں سکتی، لیکن قیامت کے قریب
وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی، یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے، وہ جو درخت ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئے۔ ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار میں مل رہا ہوگا، 100 سونے کے سکے، اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے، اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی، سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں